نحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم. میں یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کے اندر کیوں نہیں تبدیلی آ رہی. بنیادی وجہ یہ ہے کہ سارے لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں. یہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب جھوٹی گواہی دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے متوجہ ہو. یعنی جب الیکشن ہونے ہوتے ہیں تو سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سارے پیسے کی خاطر، مفادات کی خاطر، اپنے کاموں کی خاطر، اپنے تعلقات کی بنیاد پر ووٹ دینے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہر شخص یہاں سے جو ہے جھوٹی گواہی کے لیے آمادہ ہے، اور اس نے جا کے اگلے دن الیکشن میں جھوٹی گواہی دے دینی. حتیٰ کہ دیندار لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، انہیں جب کہا جائے نا کہ دیکھو یہ پارٹی اسلامی نظام نہیں جائے گی، تمہیں تو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، تم کیوں نہیں جی یہ ہمارے مدرسے کو چندہ وعد دیتا ہے، ہم نے اس سے وعدہ کر لیا اس لیے ہم تو اسی کو دیں گے. یہ کس قدر ظلم کی بات ہے کہ آپ اللہ اور رسول کو بھول جاتے ہیں اور اللہ اور رسول سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتے ہیں جو آپ نماز میں روزانہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جب 5 نمازیں پڑھتے ہیں سب سے آخر میں آپ وطر پڑھتے ہیں تو وطر میں اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کرتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. ساری اچھی اچھی باتیں اللہ سے آپ کرنے کے بعد کہتے ہیں ونخلع ونترک من یفجرک. یا اللہ ہم نخلع کا مطلب ہوتا ہے ہم اسے اکھاڑ دیں گے، قائم نہیں رہنے دیں گے اپنی جگہ پر. ونترک اور ہم اسے چھوڑ دیں گے من یفجرک جو تیری نافرمانی کرتا ہے. یہ اب اللہ تعالیٰ سے روزانہ 5 نمازیں پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اسے چھوڑ دیں گے، ہم اس کو قائم نہیں رہنے دیں گے اپنی جگہ پر. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ جب آپ وعدہ کرتے ہیں اور پھر جا کر انہی لوگوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، انہی کو ووٹ دیتے ہیں، تو مجھے بتائیں آپ اللہ سے وعدے سے جب پھریں گے تو پھر اللہ کو آخرت میں کیا جواب دیں گے؟